أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ يتحاجون في النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار قال الذين استكبروا إنا كل فيها إن الله قد حكم بين العباد وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب قالوا أولم تكو تأتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلى قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين الا فی ضلال۔ سورہ مومن آیات 47 سے 50۔ آیت نمبر 46 میں فرمایا آگ ہے جس پر صبح و شام وہ پیش کیے جاتے ہیں۔ فرعون اور آل فرعون کا تذکرہ کہ برزخی زندگی میں بھی انہیں صبح و شام جہنم دکھائی جاتی ہے، اور جس دن قیامت ہوگی آل فرعون بدترین عذاب میں داخل کر دیے جائیں گے۔ اب آگے جہنم کا منظر پیش کیا جا رہا ہے۔ وَإِذْ يَتَحَاجُّونَ فِي النَّارِ، جب دوزخ میں وہ آپس میں جھگڑیں گے۔ اب آل فرعون میں ایک طرف فرعون تھا اور اس کے ساتھ اس کے رؤساء، قوم کے بڑے بڑے لوگ جو پارلیمنٹ میں فرعون کے دربار میں بیٹھ کر فیصلے کیا کرتے تھے، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مخالفت میں پیش تھے، اور ان کو دیکھا دیکھی پوری قبطی قوم ایمان نہ لائی۔ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات ماننے کے بجائے فرعون، حامان ان کی بات مانی۔ اب جو قوم کے کمزور لوگ ہوں گے جنہوں نے اپنے بڑے لیڈروں کی اتباع کی تھی، وہ اپنے لیڈروں سے جھگڑ رہے ہوں گے۔ فَيَقُولُ الضُّعَفَاءُ، پس کہیں گے کمزور لوگ، لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا، ان لوگوں سے جو بڑے بنے رہے، إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا، بلا شبہ ہم تو تمہارے پیروکار تھے، دنیا میں تمہاری پیروی کرتے رہے، تمہارا کہا مانتے رہے۔ فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا، تو کیا تم ہم سے دور کر سکتے ہو، نصیبا من النار، آگ کا کچھ حصہ، کہ جو آگ کی سختی ہے، جہنم کی سختی ہے۔ دنیا میں ہم نے تمہاری اتباع کی تھی، تمہارا کہا مانا تھا، تمہاری وجہ سے انبیاء کی بات نہ مانی، تو کیا آج جہنم میں تم ہمارے اس عذاب میں کوئی کمی لا سکتے ہو؟ کیا ہمیں کوئی تخفیف دلا سکتے ہو؟ تو جواب میں قال الذین، کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے استکبروا، تکبر کیا تھا، اپنے آپ کو بڑا بنا لیا تھا، حق کے انکار میں پیش تھے، انا، بلا شبہ ہم، کلن، سب، فیہا، اس آگ میں ہیں، کہ تم لوگ بھی جہنم میں پڑے ہو، ہم بھی تمہارے ساتھ اسی دوزخ میں ہیں۔ جس طرح تمہیں عذاب دیا جا رہا ہے ہمیں بھی عذاب دیا جا رہا ہے۔ تو یقینی بات ہے کہ جو خود جہنم میں ہو، بھلا وہ دوسرے کی کیا مدد کر سکتا ہے؟ دنیا میں تو یہ بڑے ٹھیکیدار بنے ہوئے تھے، فرعون بھی بڑے تن سے یہ بات کہتا تھا، جس کا تذکرہ آیت نمبر 29 میں بھی گزرا۔ قال فرعون ما اریکم الا ما ارا وما اہدیکم الا سبیل الرشاد، کہ فرعون بولا میں تم کو اپنی سوچی سمجھی رائے بتا رہا ہوں، اور میں تمہاری رہنمائی ٹھیک سیدھی راہ کی طرف کر رہا ہوں، لیکن حقیقت یہ تھی کہ وہ خود بھی بھٹکا ہوا تھا، اور اپنی قوم کو بھی اس نے بھٹکائے رکھا، خود بھی ہلاکت کی راہ پہ تھا، اپنی قوم کو بھی ہلاکت کی راہ پر ڈال دیا۔ وقال الذین فی النار، اور یہ کہیں گے آگ میں، اب یہ سب مل کر کہیں گے، لِخَزَنَةِ جہنم، جہنم کے داروغے سے اب مل کر عرض کریں گے، ادعوا ربکم،
اپنے رب سے درخواست کرو یخفف عنا کہ وہ ہلکا کر دے ہم سے یوم من العذاب عذاب میں سے ایک دن، کوئی ایک دن کی تو فرصت مل جائے، کوئی ایک دن کی تو تخفیف مل جائے، کوئی ایک دن تو بغیر عذاب کے گزار لیں۔ قالو تو جواب میں فرشتے کہیں گے، جہنم کے داروغے کہیں گے، اولم تکو تأتیکم رسلکم بالبینات، اولم تکو تأتیکم کیا آئی نہیں تھے تمہارے پاس، رسلکم تمہارے رسول، بالبینات واضح دلائل کے ساتھ، کہ کیا تمہارے پاس اللہ کے رسول نہیں آئے تھے واضح دلائل کے ساتھ، واضح احکامات کے ساتھ؟ تمہیں سمجھانے کے لیے کسی کو نہیں بھیجا گیا تھا؟ اب جب یہ بات سنیں گے جہنم والے، قالو تو کہیں گے بلا، ہاں ایسا ہی تھا، اللہ تعالیٰ نے تو ہدایت کے لیے انبیاء کو مبعوث کیا تھا۔ قالو تو فرشتے کہیں گے فادعو پھر خود ہی اللہ کو پکارو، وہ اللہ کو پکاریں گے، اللہ سے فریادیں کریں گے، معافیاں مانگیں گے، آج وہ ہر شرط ماننے کو تیار ہوں گے، لیکن اس چیخ و پکار کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ وما دعاء الکافرین اور نہیں ہوگی کافروں کی یہ پکار، الا مگر فی ضلال بھٹکی ہوئی، کہ ان کی آوازیں، ان کی یہ صدا بے سود ہوگی، اس کا کوئی انجام نہیں نکلے گا۔ دنیا میں تو اللہ نے یہ قانون بنایا تھا، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، کہ جب بھی کوئی پکارنے والا مجھے پکارے گا میں اسے جواب دوں گا، میں اس کی حاجتوں کو پورا کروں گا، میں اس کی مشکلوں کو دور کر دوں گا، جو چاہے گا اسے عطا ہوگا۔ لیکن جہنم میں جانے کے بعد اب کوئی فائدہ نہیں۔ ان اللہ قد حکم بین العباد، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بندوں کے درمیان میں فیصلہ کر دیا ہے، اہل جنت جنت کی طرف اور اہل جہنم جہنم کی طرف۔ تو جو لوگ بھی اللہ کی بندگی کریں گے، رسول کی اتباع کریں گے، وہی لوگ فلاح پانے والے ہوں گے، اور جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کر کسی اور کی اتباع کریں گے، کسی اور کی راہ پر چلیں گے، پھر وہ صراط مستقیم سے دور رہیں گے، اور ایسے لوگوں کا ٹھکانہ پھر جہنم ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ خالص اپنی بندگی اور پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔